الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ پروردگار عالم جل مجدیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ النساء شریفہ کی 135 نمبر آیت شریفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی اور اس کتاب پر کہ جو نزل علی رسولہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، والکتاب الذی اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آؤ کہ انزل من قبل جس کو رب کائنات نے اس سے قبل نازل فرمایا، ومن یکفر باللہ وملائکتہ جس بھی کسی نے انکار کیا، کفر کیا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کا، وملائکتہ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا انکار کیا، وکتبہ اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا انکار کیا، ورسلہ اور اللہ تعالیٰ کے رسولوں کا انکار کیا، والیوم الآخر اور قیامت کے دن کا انکار کیا، فقد ضل ضلالا بعیدا تو وہ گمراہ ہوا اور پرلے درجے کا گمراہ ہوا، یعنی بہت بڑا گمراہ ہوا۔ رب ذوالجلال صاحب بارکہ میں ایمان والوں سے خطاب فرمائے، ایمان والو تم ایمان لے کے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں کہ جو پہلے یہودی تھے پھر میرے نبی پر ایمان لے کے آئے، جس طرح سیدنا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت اسد اسید ثعلبہ بن قیس وغیرہ وغیرہ، عبداللہ ابن سلام، یہ سارے کے سارے جو پہلے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کے آئے تھے، اور ان کا جو نظریہ اور عقیدہ تھا وہ عام یہودیوں کی طرح نہیں تھا کہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا جائے، ایسے نہیں تھا، بلکہ یہ صراط مستقیم پر تھے۔ اسی سبب سے رب کائنات نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ اس اعتبار سے پھر یہ ہوگا کہ سابقہ انبیاء پر ایمان لانے والوں اس محبوب مکرم پر بھی ایمان لے آؤ، یعنی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم پر۔ اور بعض مفسرین کرام نے ارشاد میں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دعویٰ ایمان کا کرتے تھے مگر حقیقتاً ایمان ان کے دلوں میں رچا بسا نہیں تھا، جس طرح منافق قسم کے لوگ جو تذبذب کا شکار تھے، ان کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تذبذب کا شکار نہ بنو، بڑی پختگی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر تذبذب نہیں ہے۔ وہ میاں محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ایک شعر ہے، ڈولی دے وچ بہ کے ڈولی ہن ڈولی کے ڈولی کئیاں عزتاں عظمتاں پائیاں تو گولی دی گولی۔ دراصل انہوں نے فرمایا ڈولی دے وچ بہ کے ڈولی، یعنی جب تک تو نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا تھا، یعنی کسی کو اپنا خامد و آقا نہیں مانا تھا، اس وقت تک تجھے اختیار تھا، لیکن جب کسی کو مان لیا تو اب ڈولنا نہیں ہے۔ ڈولی دے وچ بہ کے ڈولی پھر ڈولی کی ڈولی کئیاں عزتاں عظمتاں پائیاں تو گولی دی گولی۔ حق یہ ہے کہ وہ وفا کی انتہا کر دے، جب وفا کی انتہا کرے گی تو پھر عزت و عظمت میسر آئے گی، وگرنہ تو بالکل بیکار گولی
بے وقوف ہے، تو صحیح ہے ہی نہیں۔ مراد کیا ہے کہ جب تم وابستہ ہو چکے ہو، آپ نے وہ اشارہ کیا ہے نا، جب تم وابستہ ہو چکے ہو محبوب مکرم کے دامن کرم سے، اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں دے دیا، تو اب ڈولنا کیا ہے، جان قربان کر دو ان کے نام پر۔ اب پھر تذبذب نہیں ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں، بعض مفسر کرام اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لانے کے بعد ذرا تذبذب کا شکار تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تذبذب نہیں ہے، پورے یقینی محکم کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ کہ نزل علی رسولہ، جس کتاب کو رب کائنات نے اپنے اس رسول محتشم پہ نازل فرمایا ہے۔ یہاں رسول ہی، اس نے اپنے رسول سے مراد حضور سید کون و مکان علیہ اس کے ذات بابرکات ہے، یعنی قرآن کریم پر پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ ایمان لے کے آؤ، والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لے کے آؤ جو اللہ تعالی نے اس محبوب مکرم سے پہلے نازل فرمائی، یعنی وہ 3 بڑی بڑی کتابیں اور باقی صحائف، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے۔ الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی۔ رب کائنات تیرا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ہم ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں، سارے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک فرشتے کا بھی انکار نہیں کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم ساری ضروریات دین پر ایمان لاتے ہیں، یہ تیرا کرم ہے۔ یہودی انجیل پر ایمان نہیں لاتے، عیسائی قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اور ہم ساری کتابوں پر ضد نہیں کرتے کہ اگر عیسائیوں نے ہمارے قرآن کا انکار کیا ہم تمہاری انجیل کا انکار کر دیں گے، یہودیوں ہم تمہاری تورات کا انکار کر دیں گے۔ نہیں، ہم بالکل انکار نہیں کرتے، ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ رب کا حکم کیا ہے۔ ہم ضدی نہیں ہیں، حاسد نہیں ہیں، بغض نہیں ہے دل میں۔ رب کائنات فرماتا ہے اس کتابوں پر بھی ایمان لاؤ۔ یاد رکھیے، قرآن کریم پر ہمارا تفصیلی ایمان ہے، باقی کتابوں پر ہمارا اجمالی ایمان ہے۔ تورات، زبور، انجیل اللہ نے نازل فرمائی، اور جو اللہ نے نازل فرمایا بالکل حق نازل فرمایا۔ البتہ ان لوگوں نے ان کتابوں میں تحریف کا ڈالی، ان میں تغیر و تبدل کر دیا، آگے پیچھے کچھ کر دیا، کچھ بگاڑ دیا، ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے۔ جو رب کائنات نے نازل فرمایا ہمارا ان پر ایمان ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اور جس کسی نے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا۔ اب ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا ہے۔ میں اس کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ نماز پڑھنے کا حکم میرے نبی کی زبان وہی ترجمان سے حقیقتاً حکم کس نے دیا ہے؟ حکم اللہ نے دیا ہے، اور اعلان میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی کو اللہ نے فرمایا تم لوگوں کو کہہ دو۔ اب نماز کا انکار کرنا نبی کا بھی انکار ہے اور اللہ کا بھی انکار ہے۔ یہ نہیں کہ کہے کہ میں رب کو نہیں مانتا، یہی انکار ہے، نہیں۔ یہ نہیں کہ کہے میں رسول اللہ کو نہیں مانتا، معاذ اللہ، یہی انکار ہے، نہیں، یہی انکار نہیں ہے۔ وہ ساری کی ساری ضروریات دین جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا اور اللہ تعالیٰ کے نبی نے دیا، نبی نے جو حکم دیا وہ اللہ کے حکم سے ہی دیا ہے، وگرنہ خود براہ راست رب کائنات بندوں سے خطاب نہیں فرماتا، اپنے نبی کے ذریعے سے رب کائنات بندوں تک احکامات پہنچاتا ہے۔ تو اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنا، یاد رکھیں، حکم پر عمل نہ کرنا گناہ ہے۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے، حج نہ کرنا گناہ ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا گناہ ہے، لیکن ان کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں معاذ اللہ تعالیٰ جو 2 نمازوں کا انکار کرتے کہ یہ 3 نمازیں ہیں۔ کل ایک شخص مجھ سے سوال کر رہا تھا، ایک شخص کے بارے میں جو اپنے آپ کو جدید دانشور خیال کرتے ہیں اور عقل کا اندھا۔ کل سوال ایک دوست کر رہا تھا کہ میں نے اس کا ایک کلپ سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو جی، اگر تمہاری زکوٰۃ بنی ہے 10 لاکھ روپیہ، یہی جملے تھے، 10 لاکھ روپیہ زکوٰۃ بنی ہے تو 8 لاکھ روپیہ حکومت تمہارا ٹیکس کاٹ لیتی ہے، باقی رہ کے 2 لاکھ روپیہ وہ تم زکوٰۃ میں دے دو۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، اس کو کس سے اجازت دی ہے اس ترمیم کی؟ جو ٹیکس کو اس نے زکوٰۃ کو ٹیکس یا ٹیکس کو زکوٰۃ
معاذ اللہ تعالیٰ سو معاذ اللہ تعالیٰ، یہ تو کافروں کا عقیدہ تھا کہ زکوٰۃ تو ایک ٹیکس ہے، وہ ٹیکس ہے، زکوٰۃ رب کی رضا ہے۔ رب کریم شاہ فرماتا ہے جس سے انکار کیا اللہ تعالیٰ کا و ملائکتہ ہی اور اللہ کے فرشتوں کا، یہ نہیں کو کہے میں سارے فرشتوں کا انکار کرتا ہوں، نہیں، کسی ایک کا بھی انکار کیا تو گویا اس نے سب کا انکار کر دیا۔ جس طرح یہودی حضرت سیدنا جبریل امین کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ کل من کان عدو لجبریل، ان کو کہہ دو جو جبریل کا دشمن ہے وہ رب کا دشمن ہے۔ جبریل از خود نہیں تشریف لاتے، رب کے حکم سے تشریف لاتے ہیں۔ تو وہ کتب ہی اور جو اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتابوں کا انکار کرتا ہے، کسی ایک کتاب کا انکار کرنا گویا ساری کتابوں کا انکار ہے۔ جس طرح بھی تھوڑی دیر پہلے میں اللہ تعالیٰ کی حضور شکر ادا کرتا ہوں یہ جملہ کہہ چکا ہوں کہ ہاں وہ ایمان والے جو ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، کسی ایک کا انکار گویا سب کا انکار ہے۔ جس نے قرآن کا انکار کیا، جس طرح یہود و نصارہ ساری کتابوں کا انکار کر دیا، یہودیوں نے تو انجیل کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، گویا ساری کتابوں کا انکار کر دیا۔ وہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کے رسولوں کا انکار، کسی ایک رسول کا انکار اللہ کے سارے رسولوں کا انکار ہے، کسی ایک رسول کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اجمالی طور پر یہ اقرار کرتے کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی تو نے رسولان اعظم انبیاء علیہ السلام مبعوث فرمائے، دل و جان سے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، کسی کا بھی انکار نہیں کرتے، مگر تھے کون کون یہ جاننا ضروری نہیں ہے۔ اجمالی طور پر جتنے بھی رسول، اور ہم ایک جملہ عموماً کہا جاتا ہے 1,24,000 یا کم و بیش۔ یہ جملہ کیوں کہا جا کم و بیش؟ کہ اس حقیقت کا اللہ کو علم ہے یا اللہ کی عطا سے میرے نبی کو علم ہے؟ ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اتنے انبیاء علیہ السلام یا کم و بیش۔ رب کریم فرماتا ہے والیوم الآخر، اور جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہ ہوا، گمراہ بھی پرلے درجے کا گمراہ ہوا، وہ صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ پروردگار عالم جل وعلا ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اے محبوب مکرم علیہ السلام، ان کو ایک قصہ دلا دو، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو پہلے ایمان لے کے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر وہ ایمان لے کے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اضافہ ہوتا گیا ان کے کفر میں۔ لم یکن اللہ لیغفر لہم، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا ان کی مغفرت فرمائے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی ممکن ہے کہ پروردگار عالم جل وعلا ان کو صراط مستقیم کی دولت عطا فرمائے گا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں اس سے مراد یہودی ہیں۔ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ اب دیکھیے آیا برکہ، ان الذین آمنوا، وہ پہلے ایمان لے کے آئے، ثم کفروا، پھر انہوں نے کفر کیا، بھلا کس طرح؟ بچھڑے کو پوج کر مشرک ہو گئے، پہلے ایمان لے کے آئے تھے، پھر کفر کیا، بچھڑے کو پوجا۔ ثم آمنوا، جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کو آ کے ڈانٹا، 70,000 یا کم و بیش میرے اللہ کے علم میں ہے، بنی اسرائیلی قتل کر دیے گئے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا گیا، وہ ایمان لے آئے۔ ثم کفروا، پھر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو گئے، اب پھر کفر کر لیا، یعنی پہلے موسیٰ کلیم اللہ پر ایمان لے کے آئے، ایمان والے ہو گئے، پھر بچڑے کو پوجا، کافر ہو گئے، پھر توبہ کی، پھر ایمان والے ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے انکار کیا، پھر کافر ہو گئے، پھر اس کافر ہونے کے بعد ایمان نہیں لائے بلکہ ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے حتیٰ کہ خاتم الانبیاء کا بھی انکار کر دیا۔
یعنی یہ تسلسل کے ساتھ کبھی ایمان لیے، کبھی کافر ہوئے، کبھی ایمان لیے، کبھی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ، یعنی بار بار کبھی وہ ایمان لاتے ہیں، کبھی وہ کفر اختیار کرتے ہیں، کبھی ایمان لاتے ہیں، کبھی کفر اختیار کرتے ہیں۔ یہ وہ بدبخت ہیں کہ اللہ رب العزت جل وعلا یقل اللہ لیغفر لہم، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا، اب ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا، ایسے بدبختوں کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بھی نہیں دکھائے گا۔ اوروں کا انکار جو کیا سو کیا، اللہ کے محبوب کا بھی انکار کر دیا، حضور خاتم النبیین کا بھی انکار کر دیا۔ وہ جو میں بعض اوقات عرض کیا کہ حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھیں، میرے سامنے قرآن کریم ہے، اللہ کی عزت کی قسم پہلے نبیوں کی عزت میں اضافہ میرے نبی پر ایمان لانے سے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کتنا برا الزام لگا دیا تھا یہودیوں نے، سیدہ مریم پر کتنا برا الزام لگا دیا تھا یہودیوں نے۔ یہودیوں نے اپنے نبیوں پر، حضرت لوط علیہ السلام پر بڑا ہی برا اور گندا الزام لگایا، حضرت سلیمان علیہ السلام بڑا ہی برا اور گندا الزام لگایا، حضرت داؤد علیہ السلام پر بڑا ہی برا اور گندا الزام لگایا۔ اللہ باللہ تعالیٰ، میں نے اپنی کتاب سیرت امام الانبیاء میں لکھا ہے، میرے نبی کی تشریف آوری سے سب نبیوں کی عزت محفوظ ہو گئی۔ تو حضور پر ایمان نہیں لاتے، جن کی وجہ سے تمہارے انبیاء جن پر تم ایمان لائے تھے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں، ہم بھی ان پر ایمان لاتے ہیں، مگر جن کا تم کلمہ پڑھتے تھے میرے نبی کے صدقہ سے تو ان کو عزت میسر آئی ہے، تم نے رسول رحمت کا انکار کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کبھی بھی تم کو صراط مستقیم کی دولت عطا نہیں فرمائے گا، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔